کمنگ بیک ٹو دا سچویشن کہ جو اس وقت وہاں ہوئی ہے، اور اب آج پورا دن جو ہے ہم نے دیکھا کہ صبح سے جب کاماکازی ڈرونز تھے ان کا استعمال کیا گیا، اسرائیلی ساختہ دا سوسائڈ ڈرونز جنہیں کہتے ہیں، اور ان کو پھر تمام تر مقامات پر ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا. کراچی میں ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا، لاہور والٹن کے آگے ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا، ڈفرینٹ سٹیز. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پھر ڈی جی ایس پی آر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی آئے اور انہوں نے بھی تمام تر جو فیک نیوز تھی ان کا پردہ فاش کیا. بٹ ناؤ وٹ از دا تھنگ از کہ اوکے وی ہیو گاٹ سابق مستقل مندوب ٹو یونائٹڈ نیشنز پاکستان منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سو منیر صاحب، کرنٹ ڈیولپمنٹ، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مارکو روبیو نے یہ اس سے پہلے بھی کہا ہے اور ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی خبر آئی ہے ایمفسائزنگ ٹو بوتھ دا کنٹریز کہ جی اب ریسٹرین کریں پاکستان اور انڈیا دونوں کو. انہوں نے کہا سو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو معاملہ پچھلے 3 دن سے جاری تھا اس کا کوئی منطقی انجام آ رہا ہے؟ جی، یہ میرے خیال میں کہاں نہ کہاں جا کے تو رکنا چاہیے. پر ہندوستان نے اب ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ حملے سے ہندوستان اپنی جو ڈومینیشن ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکے گا. تو اس لیے ہم نے بھی کہا کہ ہم جواب دیں گے، اور اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو ہمیں ضرورت ہوگی کہ دنیا یہ پہلے مانے کہ ہندوستان نے ہمارے خلاف اگریشن کی ہے، اور دوسری کہ آگے بڑھنے میں اگر یہ تھم جاتی ہے اور ہم صلح مانتے ہیں تو آگے جو مسئلہ ہے، جو انڈر لائنگ مسئلہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کی اس پہ کمٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ مسئلے کو حل کرے گا. منیر صاحب، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں مسلسل ہم فلسطین کا معاملہ دیکھیں، وہاں پر بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا یو این میں، پھر رشیا اور یوکرین کی وار ہو رہی ہے، وہاں پہ انٹروین کر کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں ہوا. کشمیر کا معاملہ آلریڈی یو این سے متعلق ہے، لیکن ایسے میں بار بار یو این میں جانا، لیکن پازیٹیو وہاں سے کوئی ایسا حکمت عملی نظر نہیں آتی کہ کہیں کوئی ایشوز ہو رہا ہو اور یو این کی وجہ سے وہ معاملہ حل ہو سکا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عرصہ آپ نے پاکستان کو وہاں پر ریپرزینٹ کیا ہے، کیا اہم وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں کہ یا تو کس کی جیت ہو جائے جنگ میں، یا تو جب وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ کمزوری ہے، جیسے فلسطینی ہیں ان کی کمزوری ہے اور کمزوری کی وجہ سے وہ دب گئے. اسی طرح سے یوکرین میں بھی ایک بڑی طاقت ہے اور ایک چھوٹا ملک ہے، تو اس میں امبیلنس آف پاور ہے. پاکستان اور ہندوستان میں بھی امبیلنس آف پاور ہے، مگر اتنا امبیلنس نہیں ہے. ہم نے دکھایا کہ پاکستان کی دفاعی جو فورسز ہیں they are equal to the Indians and we have shown that. تو ہم نے بالکل ہی دب جانا چاہیے. ہم نے ہندوستان سے اور جو بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ کو بند کیا جائے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جنگ ہم نے نہیں شروع کی، شروع ہندوستان نے کی، ایگریشن اس نے کی. تو پہلے تو اس نے روکنا ہے اپنے آپ کو، اور اس نے ہمیں کمٹمنٹس دینی ہے کہ اس قسم کی جو یہ ایگریشن ہے وہ نہیں کرے گا، اور جو مسئلہ ہے، انڈر لائن مسئلہ ہے، اس کو حل کرے گا. تو جو اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ تھم جائیں، ہم ضرور کہیں کہ جی ہم راضی ہیں، پر کنڈیشن یہ ہے کہ آپ مانے پہلے کہ ہندوستان نے اگریشن ہمارے خلاف کی ہے، اور دوسرا کہ جو مسئلہ انڈر لائن مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا. بالکل.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।